بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کا ایک لشکر کا حصہ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں اور اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری سفینہ نجات المسائل کی 18ویں ایپیسوڈ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، چاہے وہ روحانی ہوں یا چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ عملیات کے معاملات میں ہوں، چاہے وہ روحانیت کے کسی بھی معاملات میں ہوں۔ اور یقیناً جب ہم کوئی اپنا سفر شروع کرتے ہیں سفینہ نجات المسائل کا، تو ہم اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے کوئی ایک ایسا خاص موضوع لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری اور دلچسپ ہوتا ہے، اور اس ٹاپک کے اندر ہم آپ کو ایک ایسی معلومات دیتے ہیں، ایک ایسی نالج دیتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملی ہوتی۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی صحبت لیا کرو، اور جو شخص اپنے بزرگوں کی صحبت لیتا ہے اس میں وہ کچھ سنتا ہے جو کسی کتابوں میں نہیں ملتا، جو کسی بیاضوں میں نہیں ملتا، جو کسی ڈائریز میں نہیں ملتا، وہ صرف بزرگوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ کیونکہ بزرگوں کی اگر صحبت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود اپنے دوستوں کی زبان میں بولتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے اتنا قریب ہوتا ہے، اور یقیناً قرآن کی آیت کا بھی ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے قریب، اس کے محسن بندوں کے قریب رہتی ہے، اس کے خاص بندوں کے قریب اس کی رحمت رہتی ہے۔ اور یقیناً جو ولی اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے میرے پیر و مرشد، جیسے ہمارے بزرگان دین کی محفلیں، تو جب بزرگان دین کی محفلیں ہوتی ہیں، جب ہم بزرگان دین کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صحبت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ بنفس نفیس ہو، چاہے وہ کسی الیکٹرانکس کے ذریعے ہو، تو اس جگہوں پہ ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جہاں پہ رب کی اور اس کے محبوب کی اور اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یقیناً آج کے لیے جو ہم نے موضوع آپ کے لیے چنا ہے، اور وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں خاص کر پاکستان کے اندر کافی لوگ اس بیماری سے بہت پریشان ہیں، کہ جس سے اموات کی بھی شرح کافی بڑھ گئی ہیں۔ ایک ایسا وائرس کہ جسے کہا گیا ہے ڈینگی۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈینگی ہے کیا، یہ کون سی ایسی بیماری ہے کہ جس کی ابھی تک کوئی میڈیسن یا کوئی ویکسین ابھی تک کوئی تیار نہیں ہوئی اس کی۔ یہ بیماری ہے کیا؟ کئی مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اچھا، جس مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے وہ مچھر کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے؟ کیا اس بیماری کی سے بچنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمایا تھا کچھ؟ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈینگی مرض کیا ہے، ڈینگی بیماری کیا ہے۔ اگر ڈینگی کے معنی دیکھتے ہیں ہم، اگر اسپینش زبان کے اندر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہیں ایٹھن کے، یعنی اکڑن کے، یعنی کہ کوئی چیز جیسے ایٹ جاتی ہے۔ اور اس کے دوسرے اس کے لغوی معنی جو بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں گندی روح کے، یعنی گندی بیماری۔ اب یہاں پہ اسپینش زبان کے اندر ڈینگی کا جو مطلب جو گندی روح سے لیا گیا ہے، وہ کیوں لیا گیا ہے، اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ جب میری نظر سے جب یہ ریسرچ گزری تو میں نے اس پہ تھوڑی سی اور ریسرچ کی۔ میں نے کہا اسپینش زبان کے اندر اگر اس کا مطلب
گندی روح کے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کہیں نہ کہیں جز ہمارے اسلام میں موجود ہوگا۔ پھر جب میں نے تاریخ پڑھی، جب میں اپنے پچھلے دور کی طرف لوٹا، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی کامیابی آگے بڑھنے سے نہیں ہوتی بلکہ 1400 سال پیچھے جا کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے سے ترقی انسان کو ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ تو میں اس دور کی جانب جب لوٹا، جب میری نظر سے وہ حدیث گزری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کہ جب مغرب کا وقت ہوا کرے، اچھا میں اس ڈینگی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مچھر کس وقت جنم لیتا ہے اور کس وقت کاٹے تو انسان کے اندر یہ وائرس منتقل ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میری نظر سے گزری کہ آپ نے فرمایا کہ جب مغرب ہوا کرے تو گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دیا کرو، کھانے کے برتن ڈھک دیا کرو، پانی کے برتن جو پانی کے مشکیزے ہوتے تھے کھلے ہوئے تو اس کے منہ کو فرمایا آپ اس کو ڈھک دیا کرو۔ اب اس کو ڈھکنے سے مراد کیا تھا آپ کی؟ آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو ڈھک دیا کرو کیونکہ اس وقت شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، اور جب شیاطین آزاد ہوتے ہیں تو وہ آزاد اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ انسانی شریر کو بیمار کریں کسی نہ کسی صورت میں۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزیں اگر تم بسم اللہ پڑھے بغیر کھاتے ہو تو تمہارے ساتھ شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک ہمیں ملتا ہے حدیثوں سے کہ جو کھلے برتن میں پانی ہوتا ہے اس کو ڈھک کے رکھا کرو، اور جو برتن ڈھک کے نہیں رکھتے اس کے اندر شیطان اپنا منہ مارتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈینگی کی طرف۔ اچھا ہمیں جو حکم ہوا ہے وہ صاف پانی کے ڈھکنے کو ہوا ہے، جو ہمارے کھانے پینے اور ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال ہونے والا پانی ہوتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ ریسرچ کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ڈینگی وائرس جو ہوتا ہے، جو ڈینگی مچھر ہوتا ہے، یہ صاف پانی کی تہ میں اس کی مادہ انڈے دیتی ہے۔ صاف پانی کی تہ میں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ گندے پانی میں پیدا نہیں ہوتا یہ مچھر۔ اچھا ڈینگی مچھر کے پروں پر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ پیراسائٹ پایا جاتا ہے اس ڈینگی مچھر کے پروں کے اوپر، یعنی کہ پروں کے اوپر اس کے ایک بیکٹیریا ہوتا ہے۔ اچھا وہ بیکٹیریا جب وہ کسی چیز پہ بیٹھتا ہے نا تو وہی پیراسائٹ جو ہوتا ہے نا وہ پھر منتقل ہوتا ہے، اپنا اثر چھوڑتا ہے اس پانی پہ، جس سے وہ انڈے جب پیدا کرتے ہیں تو اس سے پھر ڈینگی وائرس کی افزائش ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، پھر جب وہ اس میں جب ڈینگی وائرس پیدا ہوتا ہے، ڈینگی مچھر جب پیدا ہوتا ہے، اس کی جو شناخت ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عام مچھر سے جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں نا وہ لمبی ہوتی ہیں، عام مچھر سے لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی۔ اچھا اب بزرگان دین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب جب میں نے میڈیکل ریسرچ پڑھی، ڈینگی کے بارے میں دیکھا، اس کی جو سائنٹیفک جو ریزن تھا، اس کی جو گروتھ تھی، میں نے وہ پڑھی، وہ دیکھی، اس پہ ریسرچ کری۔ اس کے بعد میں حدیثوں پہ گیا، میں نے حدیثوں میں ریسرچ کری، اس کے بعد میں اپنے بزرگان دین کی صحبت میں آیا، پھر میں نے اپنے بزرگوں کی محفل کو دیکھا، تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مچھر جو ہے نا، مچھر یہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ کس کا اعلی کار ہے؟ شیطان کا۔ تو اس وقت پھر مجھے وہ اپنے بزرگوں کی اس بات کو میں نے دیکھا، اور پھر میں واپس لوٹا اس طرف جب اسپینش زبان کا جو لفظ کے اس کے معنی بن رہے تھے کہ ایک گندی روح ہے، یعنی کہ مچھر شیطان کا جو اعلی کار ہے۔ اب جب جو چیز صاف پانی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب صاف پانی کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے تو یقیناً اس میں شیاطین صلاحیت کر جاتے ہیں۔ اچھا اب جب شیاطین صلاحیت کر جاتے ہیں تو یہ ایک شیطانی مرض کہلاتا ہے۔ اگر یہ کوئی بیماری ہوتی تو اس کے سمٹم کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں عام بیماریوں سے۔ اس بیماری کے اندر سب سے
بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہے، جیسے علامتیں میں اب آپ کو علامتیں بتاتا ہوں اس کی، جیسے کسی کو ڈینگی مچھر نے کاٹا تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو کیفیت ہوگی نا، جو بالکل سب سے پہلا سٹیج جو ہوگا، اچھا ڈینگی وائرس اس کے مچھر کے بارے میں، کہ اس کی جو اثر ہوتا ہے اس کے وائرس کی جو انسانی جسم کے اندر جو زندہ ہوتا ہے وہ تقریباً 7 دن سے لے کے 14 دن تک، یعنی کہ 2 ہفتے تک اس کا اثر انسانی جسم کے اندر رہتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو علامت پیدا ہوتی ہے، اس کا جسم اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لائک سن کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ سب سے ابتدان، یعنی کہ ابھی اس کو بخار نہیں چڑھا ہے، ابھی اس کے جسم میں درد نہیں ہوا ہے، سب سے ابتدائی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے دماغ جسم سننے لگتا ہے۔ اچھا، اب ایسی کیفیت کیوں فیل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب وہی شیاطینی مرض جب انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے تو سب سے پہلے خون میں اثر رکھتا ہے اپنا، اور جب خون میں اثر انداز ہوتا ہے یہی بیکٹیریا، اچھا اس بیکٹیریا کی اگر شیپ دیکھی جائے، جیسے آپ نے لوبیا دیکھا ہے، لوبیا جو پھل ہوتا ہے، جو سبزی ہوتی ہے، لوبیا کے بیج ہوتے ہیں، لائک بالکل اسی گردے کے مانند اس کے وائرس کی جو نیچرلی شکل جو آج میڈیکل ریسرچ نے اس کو نکالی ہے نا، اس کے اندر مختلف قسم کی جو سینگز ہوتی ہیں نا، ویسے نکلی ہوئی ہیں اس کے وائرس کے اندر، جو ڈینگی وائرس کے اندر ہے۔ اب یہ جب خون کے اندر شامل ہوتا ہے، اب جب اس کے اندر شامل ہوتا ہے نا، اب یہی شیاطین انسان کے اندر، یعنی کہ اب ہم 1400 سال پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے خون میں گردش کرتا ہے۔ اب یہی شیاطینی اعلیٰ، شیطان کے اعلیٰ، یہی مچھر، اب یہی جب انسان کے خون کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ ان سیلز کو کم کر دیتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں۔ تو جب وہ سیلز بالکل دھیمے 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 جب کم ہونے لگتا ہے نا، تو انسان کی کیفیت اس کو ایسے لگتی ہے کہ جیسے پہلے سن کی کیفیت ہوئی، اور پھر ایک جیسے اسٹریس سا بڑھتا ہے نا، کہ لائک جیسے اس کے اندر تھکاوٹ سی ہو گئی ہے، تھکن سی ہو گئی ہے، ابتداً اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر اس کیفیت ہونے کے بعد جب اس کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ لائک اس کو کچھ بات کرنے کا دل نہیں چل رہا، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، اگر لائک وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو اکتاہٹ ہو رہی ہے اس کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ سر سا بھاری پن ہونے لگتا ہے اس کی، یہ سب سے ابتدائی علامت ہے اس کی۔ اس کے بعد پھر اس کو کمزوری سی فیل ہونے لگتی ہے کہ لائک اسے کھایا نہیں جاتا پھر، اور پھر اس کو بخار چڑھنے لگتا ہے، اس کے ٹمپریچر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اچھا درجہ حرارت کیوں بڑھتا ہے اس کا؟ اچھا میڈیکل یہ کہتی ہے کہ کسی جانور کے کاٹنے سے انسان کے جسم کے اندر ٹمپریچر جو بڑھتا ہے، وہ جگر اپنا فعل تیز کرتا ہے، جس سے صفراوی جو مزاج ہوتا ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے کس کے اوپر؟ بلغمی مزاج کے اوپر، سداویت کے اوپر۔ اچھا بخار چڑھنے کے تینوں ریزن سے بخار چڑھتا ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کی اگر میں بات کرتا ہوں کہ صفرا، سودا اور بلغمی، یہ ہمارے جسم کے ہمارے مزاج ہیں، یہ کہ جس کو ہم اعضائے رئیسہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دماغ کی اگر ہم بات کریں تو دماغ ہمارا پورا پانی کی جھیلی میں ہے، یعنی کہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے بلغمی مزاج، یعنی کہ پورے جسم کے اندر جو پانی کا جس اعضا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہاں سے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اب جیسے جگر ہے، جگر میں صفرا پیدا ہوتا ہے، آئی نا بات سمجھ میں؟ اب اسی طریقے سے اب جب میڈیکلی کے اندر جب فیور چڑھتا ہے ہمارے تو وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا جگر ہمارا خراب کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جگر ہمارا خراب ہماری ناقص غذاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی جس نے ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تھی، اس نے اثر انداز کیا، وہ ہمارے معدے کو صحیح ہضم نہیں ہوئی، اس نے ہمارے لیور فنکشن کو تھوڑا سا ڈسٹرب کیا کہ جس سے جگر نے فوراً تیز کام کرنا شروع کیا۔ ہمارے اندر کی یہ مشین ہے باقاعدہ طور پر، اگر میں میڈیکل کے روح سے سمجھاؤں آپ کو، آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، یہ تو ہماری میڈیکل کہتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے روحانی پہلو کو دیکھتے ہیں تو روحانی پہلو کے معاملے میں جب انہی شیاطین کا ہمارے جسم کے اندر داخل ہونا، اسی صورت کے اندر جو میں نے پوری ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھایا ہے، تو شیاطین بھی ایک اپنے اندر حرارت اور ایک حدت رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ ایک حرارت اور ایک حدت رکھتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ جب وہ حرارت حدت ہمارے جسم میں بڑھتا ہے
تو سب سے پہلے یہ اٹیک کرتا ہے ہمارے آسٹرائٹس کے مرض پہ. ہمارے جو ہڈیوں کے جو جوائنٹس پین ہوتے ہیں نا, ہمیں وہ پین ہونے شروع ہو جاتا ہے, ہمارے جسم میں درد ہونے شروع ہو جاتا ہے, ہمارے وائٹ سیلز بھی گرنے لگتے ہیں اور ہمارے جسم میں درد بھی ہونے لگتا ہے, اور پھر کچھ دن بعد پھر الٹیاں سے اس کو فیل ہونے لگتی ہیں, وومٹنگ ہونے لگتی ہے, یعنی کہ کچھ کھایا پیا نہیں جاتا اس سے. اب جب وومٹنگ آئے گی تو اس کے اندر بلڈ آتا ہے. یہ اس کے اسٹیج ہیں, یعنی کہ میں نے بالکل ابتدان سے سمجھایا, اور میں اب اس کے ایک ایک اسٹیپ کر کے میں اس کے اسٹیج آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر جب خون کی الٹی ہونے لگتی ہے, پھر یہ ایک اچھے بڑے اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ تو وہ علامتیں ہیں جو اس سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے شیطانی امراض. اچھا, اس کے شیطانی امراض جو ہمارے جسم کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اب تک ڈینگی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ شیطانی بیماری ہے. میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. جب میں نے دیکھا نا اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ مرض, تو اس کا ریزن کیا ہے. پھر میں نے دیکھا اس کا ریزن یہی ہے جو ہم چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غلطیاں کر لیتے ہیں, کہ کھلا ہوا پانی رکھا ہوا ہے, ہم نے ڈھکا نہیں, اب ہم بچے گئے, بچے نے اٹھا کے وہ گلاس میں پانی پی لیا. اور عموماً عام دنوں میں بھی, چاہے دن ہو یا رات ہو, کبھی بھی کھلا ہوا پانی نہیں پینا چاہیے, ہمیشہ ڈھک کے رکھنا چاہیے. کھلا پانی اگر آپ پینا چاہتے ہیں, آپ دریا کا پانی, نہر کا پانی, آبشار کا پانی, آپ وہ پانی پئیں. لیکن گھر میں رکھا ہوا کھلا پانی, کھلا کھانا, یہ نقصان دیتا ہے. ہمیشہ ڈھک کے رکھو, چاہے دن ہو یا رات ہو. اور جس دسترخوان پہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا رکھ دیا جائے, اس دسترخوان کا حصار ہو جاتا ہے. اچھا, ہمارا دین دیکھو کتنا پاکیزہ ہے. ہمارا دین انسانیت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس نے جینے کا ہر رنگ, ہر ڈھنگ, ہر پہلو بتایا ہے تمہیں. یعنی کہ ہمارے دین نے اگر تمہیں بتایا کہ دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو, جب ہم کھانے میں دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارا حصار ہو جاتا ہے. حصار کس چیز سے ہو جاتا ہے؟ ہر اس مخلوقات سے جو ہماری نظروں سے ہو جلیں, جس کو آج میڈیکل سائنس اس کو ایکسپٹ کریے کہ جی ایسا ممکن ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں یار یہ دھکی نوسی باتیں کہاں سے لے کے بیٹھ گئے. اب اگر اپنے ماں باپ اگر نئی جنریشن کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو بولیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرو, تو بچے کیا بولتے ہیں, ماں اما مما آپ کہاں ہیں, آپ کس دنیا میں رہ رہی ہیں, آپ کیوں دھکی نوسی باتیں کرتی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جبکہ ایسا ہی سب کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جن بچوں نے اپنے بوڑھوں کے دامن کو چھوڑ دیا, وہ یقیناً کسی نہ کسی ایسے امراض کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہوا. اور یقیناً وہ جس مرض میں بھی وہ مبتلا ہوئے, وہ پھر مختلف بیماریوں میں لگے. اب ہم ڈینگی کو ہی لے لیتے ہیں. اب زیادہ تر ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, یا تو بخار کی دوا دے دیتے ہیں, یا درد کی دوا دے دیتے ہیں, یا وائٹ سیلز کم ہو گئے تو وائٹ سیلز کو بڑھا دیتے ہیں. چاہے وہ نیچرل طریقے سے کریں, چاہے وہ مصنوعی طریقے سے کریں. اچھا, اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کس طرح خود کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو ان ایسے امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو سب سے پہلے وہ احتیاط کرے. کس چیز میں؟ کھانے پینے میں. اور نارملی اگر کسی کو نہیں ہوتا اور وہ اس سے بچنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں سبزیوں کا استعمال کرے. سبزیوں کا استعمال کریں اور دالوں کا استعمال کریں. گوشت, اب میں آپ کو گوشت کے بارے میں بتاتا ہوں. اب ہم جس قسم کا گوشت کھاتے ہیں یہ ہمارے لیے نہایت ہی مضر ہے, یعنی کہ نقصان دہ ہے. لائک گائے کا گوشت ہو گیا,
مرغی کا گوشت ہو گیا یا کسی اور جانور کا گوشت ہو گیا جو لوگ کھاتے ہیں. اب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس جیسی یعنی کہ اس کی عادتیں میں وہ عادتیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جو اس جانور کے اندر اس کی خصلتیں تھیں. اب جب پرہیز کرایا جاتا ہے، جب عملیات کے انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا پہلا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ شیاطین سے تو ہوتا ہے. اب شیاطین سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے خود کو تیار تو کرنا ہے نا. اب جب آپ پرہیز میں ہوں گے تو آپ پورے اپنے ہتھیار میں ہوں گے، جنگی سامان میں ہوں گے. پرہیز آپ کا جنگی سامان ہے. لیکن لوگ بولتے ہیں حضرت 40 دن ہو گئے پرہیز کھول دوں کیا؟ حضرت 21 دن ہو گئے، آپ نے 21 دن کا کہا تھا، پرہیز کھول دوں کیا؟ اب حضرت کیا بولیں گے؟ حضرت بولیں گے بھائی کھا لو. ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی ہم اپنے میاں حضور سے بولیں، اپنے پیر و مرشد سے بولیں کہ ہم پرہیز کھول دیں نہیں کھول دیں. ایک دفعہ ہمارا پرہیز بند ہوا تو سالوں بن رہا. لیکن یار ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز ایک وقت تک ہوتا ہے. اب گوشت کھانے سے جو نا انسان کمزور پڑتا ہے. سبزیاں، دالیں یہ آپ کی عمر کو بھی بڑھاتے ہیں اور آپ کی بیماریوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، آپ کے جسم کو بھی محفوظ رکھتے ہیں بیماریوں سے. اب ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اطباء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں گوشت کھانا ہے تو بھینس کا گوشت کھاؤ اور گائے کا دودھ پیو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے، ہم دودھ بھینس کا پیتے ہیں، گوشت گائے کا کھاتے ہیں. تو بھائی ایک وقت میں بیمار تو ہونا ہی ہے پھر. اور ایک بات اور کہ آپ کے ماحول کا، آپ کے رہائش کا، آپ جس سٹی میں رہتے ہیں اس جگہ کے انوائرمنٹ کا غذا سے بہت گہرا تعلق ہے. اب جیسے میں کراچی میں رہتا ہوں، کراچی سمندر ہے، تو اگر ہم کراچی والے سی فوڈ کھائیں، ہم کراچی والے اگر سی فوڈ کا زیادہ استعمال کریں بنسبت مرغی اور گائے کے گوشت سے، ہم بیمار نہیں پڑیں گے. سی فوڈ کے اندر جو بھی حلال جانور ہیں آپ وہ کھائیں، آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے. اب کراچی میں رہنے والے سی فوڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرغی کی ٹانگ لے کے پکڑ لیتے ہیں. ہر دعوت جہاں جاؤ لو جی چکن بنی ہے، جہاں جاؤ چکن بنی ہوئی، مچھلی کہیں کہیں نظر آتی ہے سی فوڈ. کیوں؟ کیونکہ ہم خود اپنے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اب جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اب جیسے پشاور ہو گیا یا KPK ہو گیا یا ایسے ایریاز ہو گئے، اب وہاں کے لوگ اگر مچھلی کھانا شروع کر دیں روزانہ تو وہاں کے لوگ بیمار پڑ جائیں گے، کیونکہ مچھلی ان کی غذا میں نہیں ہے. مچھلی کسی غذا میں جو سی فوڈ یعنی کہ سی کے قریب رہتے ہیں، سمندر کے قریب رہتے ہیں. وہاں کے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ جیسے بھیڑ کا گوشت جو لوگ کھاتے ہیں، ہم دیکھیں کتنے طاقتور ہوتے ہیں KPK کے لوگ رہنے والے، کتنے ماشاءاللہ ہیلدی ہوتے ہیں، 7-7 8-8 فٹ لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں، وہ پورا پورا دھما کھا جاتے ہیں. تو یہ چیز بڑے معنی رکھتی ہے، ہمارے کھانے کے اندر غذا بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ اس بیماری سے بچیں کیسے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچنے سے مراد غذا کا استعمال ہے، کہ ہم ان غذاؤں کو اپنے غذا کے اندر کم اور زیادہ کر لیں. اگر ہم گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو گوشت کو کم کر کے سبزیوں کو بڑھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھوکے رہو، آپ سبزیوں کی تعداد بڑھا دو، آپ دالوں کی تعداد بڑھا دو، آپ ایسے غذاؤں، آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ، سردیوں میں ڈرائی فروٹ آتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھاؤ. آپ جس موسم میں جو پھل آئے آپ وہ کھاؤ، آپ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. جس موسم میں جیسا ڈرائی فروٹ آئے آپ وہ کھاؤ، آپ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. چلیں اب آپ سمجھ گئے کہ آپ کی بیماریوں کا تعلق یقیناً آپ کی غذا سے ہے. سمپل، مختصر، جامع لفظ یہی ہے
کہ ہر بیماری کا تعلق آپ کی ناقص غذاؤں سے ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں ڈینگی وائرس سے تو وہ کیا کریں. یقیناً ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مچھلی کا استعمال کریں. اچھا, مچھلی کھانے والا بھی ڈینگی سے بہترین طریقے سے لڑ سکتا ہے. مچھلی فائدہ کرتی ہے ان لوگوں کو جن کو ڈینگی ہو. ٹھیک ہے. دوسرا, جوسز کا استعمال کریں. کھانا بالکل کم کر دیں, روٹی بالکل چھوڑ دیں, جوسز کا استعمال کریں. یعنی کہ ایپل جوس کے اندر گاجر ملا لیں, اس میں لیمو نچوڑ لیں, کبھی چکوترے کا جوس پی لیں, کبھی موسمبی کا جوس پی لیں, کبھی کسی اور جوس پی لیں. جتنا جوسز کا استعمال زیادہ کریں گے نہ تو کمزوری ہوگی آپ کے اندر اور نہ آپ کے اندر خون کی کمی ہوگی آپ کے اندر, اور جو بخار ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اس کا علاج ہی صرف اور صرف احتیاط ہے. اور آپ یقین کرو گے اسی مرض جس کے بارے میں اتنی ریسرچ کر کے سمجھا رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ میری چچی جان کی بھی ڈیتھ اسی وائرس سے ہوئی تھی, ڈینگی سے, اور صرف 2 دن کے اندر چٹ پٹ ہو گئی. کیا ہوا نہیں سمجھ آیا, آج تک عقل ہمارا مطلب ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ ان کی ڈیتھ کو کہ کیسے ہو گیا. اسی ہی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میری چچی جان جس بڑے ہاسپٹل میں تھی, آپ یقین جانیں یہ بات میں سچ اور حق بتا رہا ہوں آپ کو, کہ اس ہاسپٹل کی بیٹی کو ڈینگی ہوا اور اسی ہاسپٹل میں اسی کی ڈیتھ ہوئی. اس آنر کی, یعنی کہ ہاسپٹل کا جو مالک تھا, اور وہ ہاسپٹل جس کا ایک نام ہے پاکستان کے اندر, میں نام نہیں لیتا کسی کا ہاسپٹل کا, ان کی بیٹی کی ڈیتھ بھی اسی ہاسپٹل میں ہوئی تھی. جب اس صدمے سے نکلے تو پھر میں نے اس بیماری کے اوپر ریسرچ کی کہ یار یہ معاملہ کیا ہے. تو ایک پہلو, ایک روحانی پہلو میرے سامنے آیا جو میں نے آپ سے ایکسپلین کر دیا, جو شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا ہو, اور ایک طبی پہلو جو میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ آلریڈی جانتے تھے یا جانتے نہیں تھے. اس کا میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتا دی, اس کا علاج بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. بہتر حل یہی ہے کہ آپ جوسز پر آ جائیں اگر اللہ نہ کرے کسی کو ڈائگنوز ہو جائے, اور اللہ کے واسطے کسی ایسی چیزوں سے بچیں جو انسان کے جسم کو بھی وہ کریں. اچھا, ہمارے سفینہ نجات المسائل میں آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, وہ دو مجھے تاکہ آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. میں کمنٹس بھی آپ لوگوں کے خود پڑھوں گا انشاءاللہ. اور اس میں آپ اگر کسی بیماری میں اللہ نہ کرے کوئی موذی امراض میں مبتلا ہوں, یا کوئی گھر والے ہوں, اگر ان کو کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو, کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں, جسمانی علاج جاننا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اس کا روحانی علاج بھی قرآن کی ایک آیت ہے کہ یا نارکونی بردم والسلام علی ابراہیم, 500 مرتبہ روزانہ مٹی کے پیالے کے اندر پانی ڈال دیں اور اس میں پڑھ کے دم کر دیں, اور اس کی پٹی مریض کے اوپر رکھیں. اگر بخار نہیں ہے تو پھر وہی پانی جو پانی دم کر رہے ہیں اس کو پلائیں اور اس کے جسم کے اوپر پانی لگا دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا بہترین روحانی علاج ہے. اور اگر اور ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں اس میں تو پھر آپ سورہ فاتحہ 40 مرتبہ روزانہ بسم اللہ کے ساتھ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ کر پانی دم کر کے مریض کو پلائیں. انشاءاللہ 3 دن کے اندر مریض کھڑا ہو جائے گا اس مرض والا. اچھا, یہ صرف یہ وائرس نہیں, ہر قسم کے وائرس سے یہ چیز محفوظ رکھتی ہے. جی وعلیکم السلام. کرنا تھا مجھے 3 مرتبہ, لیکن 2 نہیں کرا, 500 مرتبہ ہو گیا تھا, تو مغرب کی اذان ختم ہو گئی تو تھوڑی دیر تک پورا مکمل کر دیا. ٹھیک ہے, کنٹینیو رکھوں, بالکل آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اس کو 11 دن تک. ٹھیک ہے. چھوٹی چیز صبح اور شام میں ایک بار پورے گھر والوں کو کرنی کی جا سکتی ہے. جی صبح اور شام میں ایک ہی بار بالکل بالکل میری طرف سے اجازت ہے, بالکل میری طرف سے اجازت ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا بہترین علاج میں نے آپ کو روحانی علاج بھی بتایا اور جسمانی علاج بھی بتایا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جی جی السلام علیکم. السلام
علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آمنہ کی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن. آپ کیسے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا میں آپ سے علاج کروا رہی تھی. لاسٹ ٹائم بھی جب لاہور آئے تھے تو آپ نے مجھے بخور دیے تھے جلانے کے لیے نا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ 40 دن کے بعد یعنی یہ جو اثرات ہیں ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نشان جو لگتے ہیں تو وہ میں نے اسی طریقے سے پڑھ کے سارا کچھ میں نے کیا پراپر. تو کرنے کے بعد 3-4 دن نہیں لگے نشان اور اس کے بعد سے پھر مجھے لگ رہے ہیں نشان. ٹھیک ہے. پہلے سے کم لگ رہے ہیں لیکن وقفے سے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ گھر چینج کرنا تھا, گھر بھی چینج ہم نے کر لیا, شفٹنگ کر لی ہم نے دوسری ٹھیک ہے. جگہ, لیکن پھر بھی ابھی اثرات ہیں مجھے فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خواب بھی مجھے اس طرح کا نا کوئی بڑا سمجھ نہیں آتی, لیکن کوئی ڈراؤنا سا خواب بھی مجھے آیا تھا کہ میں پڑھ کے سوتی ہوں سارا کچھ دعائیں وغیرہ. ٹھیک ہے. تو بچے کو بھی بڑا عجیب سا خواب آیا, کوئی کوا نظر آیا اور پھر اس کے بعد بچہ بیمار ہو گیا, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن آپ ایک کام کریں, 70 ٹائم نا سورہ قریش کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. 70 ٹائم سورہ قریش کنٹینیو رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لاہور آنا ہے, تو جن لوگوں کے علاج میرے پاس چل رہے ہیں وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں وہاں پہ آ کے. ٹھیک ہے. اناؤنسمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد کر دوں گا, اور جو لوگ نویر کے کانٹیکٹ میں ہیں وہ ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں محمد عتیق بن نذیر فاطمہ بول رہا ہوں. جی میں نے 4 تاریخ سے سورہ قریش کی 70 بار روزانہ پڑھائی شروع کی اور 40 دن کی. آپ سے استفاد تھی کہ میں سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں. مجھے سورہ قریش اور ڈاک والی پریکٹس کی اجازت دی جائے اور مزید 313 والی سورہ قریش کی بھی اجازت دی جائے, اور کائنڈلی آپ خصوصی دعا بھی میرے لیے کی جائے. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو عزت دے. آمین آمین آمین. اپنا خیال رکھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی میری بہن الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شاہنور انڈیا سے بات کر رہی ہوں. آپ میرے خواب میں آئے تھے اور میں نے جو آپ کو مسئلہ میسج کیا ہے آپ وہی مسئلہ مجھے سالو کر کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو سارا ڈیٹیلز وغیرہ بھی بھیجا تھا اور آپ سے میری فون پہ بھی بات ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا آپ دیکھ کر بتائیں گے, تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اچھا شاہنور, اگر میں اس کے لیے تمہیں کچھ طریقہ کار سمجھاؤں, کچھ عمل بتاؤں, کر لو گی آپ؟ جی بالکل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. کیا؟ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. 360 مرتبہ. جی. آپ نے 21 دن عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ہے, لیکن گیپ نہیں کرنا کوئی. عصر اور مغرب میں تو ہم آفس ہوتے ہیں, عشاء کے بعد کر سکتے ہیں. عشاء کے بعد کر سکتے ہیں. اچھا فجر کی نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی پڑھتی ہوں. بس ٹھیک ہے, فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں ہیں ساری چیزیں میرے میٹر کی, یا میں دوبارہ بتاؤں آپ کو؟ بالکل میری بہن, میرے ذہن میں بھی ہے اور میرے موبائل میں بھی موجود ہیں ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. آپ بالکل بے فکر ہو جائیے, آپ یہ کریں انشاءاللہ, پھر مجھے بتائیے گا. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جی سر میں سن انڈیا رہا سے ہوں. بات کر رہا ہوں. جی بولیے. انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرے امی بہت کافی بیمار ڈاکٹر صاحب. نام سہینہ خاتون اور والدہ کا نام ہے حسینہ خاتون. تھوڑا دیکھ کے بتائیے نا, بہت دن سے بیمار, 5 سال سے بیمار ہم لوگ ہیں. امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. بیماری کیا ہے؟ بیماری جو عورتوں کی بیماری ہوتا ہے نا, پیریڈس کا, بہت خون مطلب نکل رہا ہے جس میں سے, صحیح نہیں ہو رہا ہے. اچھا بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو, والدہ کو؟ جی. اچھا آپ ایک کام کریں, آپ کے پاس پین ہے, آپ لکھیں, نہیں تو یہی ٹرانسمیشن ریپیٹ میں دیکھ لیجیے گا. آپ نے لینا ہے پٹھانی لودھا. جی حضرت. ٹھیک ہے. اور سپاری سرخ چھالیا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے لینا ہے گیرو. میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں اور آپ ریپیٹ میں دیکھ بھی لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی ہے خون کو بند کرنے کے لیے.
اچھا وہ خون جو حیض کے بعد وقت پورا ہو جائے لیکن عورت کو کنٹینیو رہے تو یہ صفو بنا کے کھائے تو وہ خون بند ہو جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جسم سے کسی بھی جگہ سے خون کا اخراج ہو وہ یہ پاؤڈر بنا کے کھائے اس کو فائدہ کرتا ہے. اچھا بواسیر کے خون میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے صفو. یہ ایسا صفو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں جو جسم کے اندر کہیں سے بھی خون جاری ہو اس کو بند کرنے کے لیے بہترین اور اکثیر ہے. یہاں تک کہ اگر دانتوں سے بھی خون اگر جاری ہو اور خون بند نہ ہو رہا ہو یہی پاؤڈر لے کے دانت میں اس جگہ پہ خون رکھ دیں خون اسی وقت بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے بہت ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو طریقہ کار پورا سمجھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے آپ ہی طریقہ کار سمجھ لیں. صحیح ہے. اچھا پٹھانی لودا لینا ہے 100 گرام, سپاری سرخ لینا ہے 100 گرام, اور کیکر کی چھال لینا ہے 100 گرام, اور گیرو لینا ہے اپنے 150 گرام. ٹھیک ہے اس کا صفو بنا لیں. ٹھیک ہے اور آدھا چمچہ صبح و شام یعنی کہ ٹی اسپون ناٹ ٹیبل اسپون, ٹی اسپون چھوٹا ہوتا ہے, آپ نے آدھا چمچہ صبح شام والدہ کو دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور والدہ کو آپ یہ بتا دیں کہ اللہم یا شافی الامراض, کیا اللہم یا شافی الامراض 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور پانی دم کر کے اس پاؤڈر سے پانی وہ کھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ روحانی بیماری بھی دور ہوگی ان کی جسم کے اندر جو ہے, اور جسمانی بیماری یعنی کہ کوئی امراض اگر ہوگا کوئی مرض ہوگا تو وہ بھی اس کی برکت سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا سر اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو اپنے جو بیٹھ ہے آپ کی جانب آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. جی سر اب ٹھیک ہے. ہاں بالکل اب ٹھیک ہے, اب بولیے. اچھا سر میں نے آپ کی اجازت سے ایک مصنون عمل تھا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. ٹھیک ہے میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی 40 دن تک روزانہ 1000 مرتبہ. ٹھیک ہے ایک تو سر عمل کے دوران تقریباً 21واں 22واں دن تھا, یہ صورتحال ہوئی کہ مجھے دائیں سائڈ سے اتنا زیادہ پھینک محسوس ہوا اور کہ نا مجھے ایسا لگا جیسے میرے قریب آگ جل رہی ہے. اور اس کے بعد 3-4 دن تک میری یہ کنڈیشن رہی ہے کہ مجھے حد سے زیادہ خشکی ایک دم سے اور حد سے زیادہ گرمی ہو گئی. ٹھیک ہے. میں نے عمل جاری رکھا. ابھی عمل پورا ہو گیا یا ابھی چل رہا ہے؟ جی سر عمل پورا ہو گیا. ابھی اس کی مداومت جو آپ نے مجھے 1 قسم روزانہ ورائٹی کر رہا ہوں, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک تو جسم پڑتی ہوئی ایک دم سے ایک بھی ہوتا ہے, دوسرا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نا چیزوں میں رکاوٹ معاملات میں اس دن کی بات ہے, اور میرے دائیں بائیں کھٹپٹ بہت ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور عمل یا خالق ہوئی مصوریہ جنی وہ کوئی تصویر میں نے آپ سے اجازت لی کہ یہ دونوں عمل میرے چل رہے ہیں. تو یہ ایشو آ رہا ہے سر اس میں. بٹ ٹھیک ہے آپ ایک کام ہی کریں, سنیں میری بات, آپ نا 7 رنگ کی مٹھائی لیں, یعنی کہ مٹھائی کی دکان پر جائیں, ہر رنگ کا ایک پیس لے لیں. جیسے لائک ایک گلاب جامن لے لی, ایک چمچم لے لی, اور بھی دوسری چیزیں مختلف رنگوں کی نا 7 رنگ کی مٹھائی لے لیں. صحیح ہے, اس کا وزن کرا لیں, اس کو گھر لے آئیں, اور گھر لانے کے بعد آپ 1 گلاس دودھ رکھیں, 1 گلاس پانی رکھیں. ٹھیک ہے, آپ فاتحہ دیں, اور آپ نے جو کچھ پڑھا ہے نا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر بالخصوص ان کے موکلان کو اس کو ایصال کریں, اس کو ثواب پہنچائیں, اور اس کے بعد وہ دم کر دیں. اچھا دودھ اور پانی یہ آپ خود پی لیں. مٹھائی جو ہے نا وہ کسی کھلی جگہ پر یعنی کہ کہیں دور دراز جا کے کسی درخت کی جڑ میں کھول کر ڈبہ رکھ دیں اور واپس لوٹ جائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی سر. اور سر میں اس کے ساتھ وہ جو مصنون ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء, سر میں مجھے اس کی اجازت چاہیے روزانہ پڑھنے کے ٹھیک لیے. ہے بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ پھر مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک. چلیں اپنا خیال رکھیے گا, اور جو طریقہ کار آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ وہ عمل کر لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. صحیح ہے جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام بات کروں. آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. ہلو السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी मेरी बहन मैं सुन रहा हूँ आपको। भाई, मैंने आपसे बात करनी थी। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, सानिया। मेरे हस्बैंड और मैं आपकी तरफ आए थे जब आप लाहौर में आए थे, ठीक है तो आपने ना उनको वो बखूब दिया था ठीक और है पढ़ने के लिए हम लोगों ने सूरत क्रैश कर ली है 313 दफा ठीक दोनों है ने। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना कंप्लीट कर ली है। ठीक है तो वो जिस भी काम पे जाते हैं ना भाई, इनकार नहीं होता। इंटरव्यू दे के आते हैं, सब यस कर देते हैं, लेकिन बाद में कॉल नहीं आती। वो कहते हैं आपको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बुला लेंगे, लेकिन फिर रिप्लाई में कॉल नहीं आती है उनको। अच्छा आप एक काम करें, अगर आपके शौहर को मैं इसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताऊं, पढ़ लेंगे आपके शौहर? जी पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा जो मैंने आपको अमल दिया था करने के लिए वो अमल मुकम्मल हो गया आपका? जी वो कंप्लीट हो गया। मियाँ हजूर आए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, अच्छा उनको भी यही माशाल्लाह। बताया था। तो उन्होंने ना उनको बताया था पढ़ने के लिए, तो 2 लफ्ज दिए थे कि आपने पढ़ने अपनी पढ़ाई में ऐड कर लें। ठीक है नादिर अली का भी वो कंप्लीट किया हुआ उन्होंने, सही ज़ुकात दी हुई है, और उसकी चौकी की भी ज़ुकात दी हुई है। सूरत कुरैश का भी हम लोगों ने 313 दफा कंप्लीट किया दोनों ने, ठीक है और दरूदे ताज को भी कंप्लीट किया अभी रिसेंटली ये इसमें शबी ठीक है लवल में। ठीक है ठीक है बस ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ इतना ही किसको कंटिन्यू रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला जी इस महीने के एंड में मुझे आना है तो फिर मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, ये वाजिद साहब से बात करनी है। आप अपने टेलीविज़न की वॉइस स्लो कम कर दें या मोबाइल की आवाज़ कम कर दें। अच्छा ठीक है। वॉइस स्लो करें फिर बात करें। अस्सलामुअलैकुम। आवाज मेरी अस्सलामुअलैकुम। मेरी बहन आवाज आ रही है? अच्छा मैं मुजफ्फराबाद से। मेरी बहन आप लोग अगर कॉल लाइव कॉल लेते हैं तो अपने जो ना जिसमें आप मेरी ट्रांसमिशन देख रहे हैं वो मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, किस पे भी देख रहे हैं, उसकी वॉइस बंद कर दें ताकि फिर आप मुझसे सही तरीके से बात कर सकें। ठीक है नहीं बंद है जी जी। हाँ आप बंद है आपसे हाँ बात। जी जी बोलें आप। तो वो मैं ये चाह रही थी कि मैं लाहौर में सेकंड टाइम में तब भी आपसे मिलूं, लेकिन ये हस्बैंड का जॉब का मसला हल होना चाहिए। बिल्कुल मेरी आपने बहन मुझे आप बेफिक्र हो जी जाएं। जी आप मैं समझता हूँ अभी जो पढ़ रही हैं ना उसी को कंटिन्यू रखें, आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह ताला। मैं भी स्पेशली दुआ करूँगा आपके शौहर की जॉब के लिए और बाकी मैं देख भी लूँगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आफ्टर 10 डेज़ 10-12 दिन के बाद मेरा लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और सियालकोट आना है तो इंशाल्लाह ताला मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मैं सियालकोट में भी बैठूँगा। जो लोग सियालकोट में मुझसे मिलना चाहें वो सियालकोट में भी आ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मैं कश्मीर से हूँ। मतलब आज बहुत असर के बाद कॉल लगी। मैं बहुत असर से ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बैन है मतलब कॉल करनी पाकिस्तान। अच्छा 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 बोलिए आप क्या पूछना चाहेंगे? और मुझे ये है कि हुजूर मैं 21 साल का हूँ। 2014 से मैं मतलब ये अमलियात की फील्ड में आया हूँ। मतलब हुजूर मैं मतलब 1 मंथ इबादत करता हूँ, फिर अचानक मुझे पता नहीं क्या होता है, मतलब मैं डल जाता हूँ। मतलब 1 हफ्ते तहज्जुद पढ़ूं फिर डल जाता हूँ। मतलब इस्तिकामत नहीं मिलती है। अच्छा ये बताएं आप मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं? हाँ बिल्कुल हुजूर मैं हूँ। मुझे सूर्य कुरैश की इजाज़त दी आपने मतलब कमेट में। बस ठीक है मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है और आप इसको कंटिन्यू रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला जो लोग सूर्य कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं उन तमाम लोगों पर मेरे बुज़ुर्गों की नज़र, तवज्जो, करम, रहमत सब कुछ रहेगी। लेकिन हुजूर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब मैं कंटिन्यू 2014 से मतलब मुझे अभी 7 आप साल हो गए। सूर्य कुरैश मतलब कितना मैं पढ़ रहे हो? 17 पढ़ रहा हूँ। अच्छा 17 आप उसको 313 मरतबा शुरू कर लें। ठीक है ठीक है हुजूर। चलें अपना ख्याल रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब बात कर रहे हैं।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तनवीर अली बात कर रहा हूँ और पिंडी से। सर मुझे सूर्य कुरैश की और डॉट की प्रैक्टिस की इजाज़त चाहिए। है बिल्कुल, सूरह कुरैश की और डॉट की प्रैक्टिस की मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, ठीक सर है? और मैंने अपना हिसाब कराना था। मेरा नाम तनवीर अली है और मेरी वालदा का नाम रिफत जबीन है। ठीक है, ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं पूछना था कि कोई सेब का कोई मसला है मेरा, तो उसके बारे में कुछ पूछना था। ठीक है, आपने रावलपिंडी में मुझसे मुलाकात की है? नहीं सर मैंने नहीं की। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम ये जो आप आएंगे तो मैं लाजमी मुलाकात करूँगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में तो नहीं, इंशाल्लाह आफ्टर 25 डेज़ में, सॉरी 25-30 नवंबर के बाद इंशाल्लाह मेरा टूर होगा। नवीद आपको इंशाल्लाह बता देंगे, अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, तो उसमें आप मुलाकात कर लीजिएगा आप, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब मैंने आपके व्हाट्सएप पे मैसेज किया था डिटेल से ना, तो हमारे दरमियान हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत झगड़ा रहता है, काइंडली इसका कोई हल बता दें। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, और कोई बात? मैंने वो अपना नाम, अपने हस्बैंड का, उनकी मदर का और अपनी मदर का वो पूरा लिखा है। और एक मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो 313 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ने का कहा था। अच्छा, मैं आपको तो एक तरीक़ेकार समझाता हूँ, बल्कि तमाम लोगों को एक तरीक़ेकार समझाता हूँ, उसको गलत मत लीजिएगा, लेकिन एक तरीक़ेकार है और बहुत बहुत मौसर है। अगर देखो मियाँ बीवी हों, बीवी बच्चे हों या औलाद हों, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब कोई एक दूसरे का झूठा खाता पीता है ना, तो नेचुरली कुदरती तौर पे आपस में मोहब्बतें पैदा होती हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप का झूठा नहीं खाते पीते, उनमें मोहब्बतें कम हो जाती हैं। बीवी और शौहर की मोहब्बत के लिए आपस में एक दूसरे का झूठा खाना मोहब्बत में इजाफे का बाइस होता है। मोहब्बत किसी वजीफ़ों से नहीं बढ़ती, मोहब्बत अमाल से बढ़ती है, तौर तरीके से बढ़ती है, अच्छे इखलाक से बढ़ती है, अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल करने से बढ़ती है। वजीफ़ों से मोहब्बत बढ़नी होती ना, तो आधी दुनिया ही मोहब्बत में ना सबको तस्खीर कर लेती। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी वजीफ़ा करें उससे पहले, अब जैसे मोहब्बत का वजीफ़ा है मियाँ बीवी के लिए, तो एक तरीक़ेकार मैं समझाता हूँ कि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत बढ़ाना चाहता है या बीवी शौहर से मोहब्बत बढ़ाना चाहती है, या शौहर का रुझान कहीं और हो, वहाँ से हटाने के लिए बीवी ये अमल कर सकती है। जब भी अपने शौहर को पानी पिलाए, पानी ले, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी एक दफ़ा पढ़ के उस पर दम करे, एक घुट पानी खुद ले, उसके बाद शौहर को पिला दे। आप यकीन जाने इतना सरी व तासीर अमल है ना ये, कि जब इसके नताइज आने शुरू होते ना, कि औरत दंग रह जाती है कि क्या ये मेरे शौहर हैं। और अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करें, तो बच्चे ऐसे फर्मा बरदार हो जाते हैं कि माँ बाप को उन पर रश्क होने लगता है। देखो, झूठा खाना पीना हमारे दीन में मना नहीं है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात की अगर मैं बात करता हूँ, तो सहाबा कराम में आपसे इतनी मोहब्बत थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे ना, तो सहाबा कराम वज़ू का पानी पिया करते थे और वो पानी अपने पूरे जिस्म पे लगा लिया करते थे। वो पानी भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। क्या मोहब्बत होगी। और आपके अज़वाजी ज़िंदगी देख लें आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब आप अपने अज़वाज के दरमियान रहते थे तो किस तरह आपका तौर तरीका था। आप मिज़ाह भी रखते थे,
آپ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, آپ کھیلتے بھی تھے, آپ دوڑتے بھی تھے, حدیثوں میں ملتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ ایک دسترخوان پہ کھانا بھی کھاتے تھے, جھوٹا بھی کھاتے تھے. آپ یہاں تک کہ دسترخوان کے اوپر سے اگر روٹی کا رومالا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رزق ہے, اس کی عزت کرو. اللہ تبارک تعالیٰ جب جس قوم سے یہ رزق چھین لیتا ہے اس کو کبھی لوٹاتا نہیں. اگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ محبت کا کوئی وظیفہ دوں میں آپ کو, تو سب سے بہترین وظیفہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, حقیقت یہ بات ہے. کیوں نہ وہ کام کرو جو نیچرل ہو, قدرتی ہو, جو آپ کے روح میں صلاحیت کر جائے, جو آپ کی عادت میں صلاحیت کر جائے, جو آپ کی فطرت بن جائے. آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی محبت کے لیے. سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ کے دم کر کے ایک گھٹ لے کر اپنے شوہر کو پلا دیں, ماں باپ اپنے بچوں کو پلا دیں, اور بچے اپنے ماں باپ کو پلا دیں. بہن بھائی آپس میں اپنی بہنوں کو پلا دیں, بہن اپنے بھائی کو پلا دیں. دیکھیں کیسی محبت بڑھتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, محبت بڑھانے کا ایک سب سے بہترین عمل یہ بھی ہے کہ ایک دسترخوان کے بیٹھ کر سب بہن بھائی کھانا کھائیں. بڑے بوڑھے فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ تمام بہن بھائی موجود ہو کر کھانا کھائیں, ان بہن بھائیوں کی محبت کے اندر کوئی درار نہیں ڈال سکتا, چاہے بڑی سے بڑی باتیں ہو جائیں. اور جس گھر کے اندر الگ الگ وقت پر دسترخوان لگے ہر بہن بھائی کی, کبھی ایک بھائی کام پہ سے آیا اس کو لگا کے دے دیا, پھر دوسرا تھوڑی دیر بعد آ رہا ہے اس کو لگا کے دے دیا, پھر تیسرا آدھی رات کو آ رہا ہے اس کو دے دیا. تو کہتے ہیں بزرگان نے اس میں محبت ہے کم 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 ہوتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ رنجشیں بڑھ جاتی ہیں. خود میں اپنے والد کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کا ایک وقت ایسا تھا کہ جب تک میاں حضور کھانا نہیں کھاتے تھے کوئی بچے کو کھانا نہیں ملتا تھا. یعنی کہ جتنے ہی بھوکے کیوں نہ ہو. ہماری دادی اتنی سخت تھی اس معاملے کے اندر کہ جب میاں پاپا ہمارے اپنے مطلب سے اٹھ کے گھر آتے تھے, جب دسترخوان لگتا تھا تو دادی سب کو آواز دیتی تھی, تو سارے ہمارے چچا, ہماری پھپھو, ہمارے بہن بھائی سارے اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اس وقت محبتیں بڑے کمال کو تھی, بڑی عروج کو تھی. باقاعدہ میاں حضور پاپا ہمارے والد محترم دسترخوان پہ بیٹھ کر بولتے تھے یہ بات, کیا کہ کھاؤ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے, چاہے تم لوگوں میں کتنی رنجشی کیوں نہ ہو. جب تم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے نا, اللہ تبارک تعالیٰ اس دسترخوان کی برکتوں سے تمہارے دلوں کا بغض نکال دے گا, رنجشوں کو نکال دے گا. میاں حضور ہمیں تعلیم کرتے تھے, کرتے ہیں, یہ بات ہے. تو کیوں نہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں, جو پریکٹیکلی میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. آپ ایک دسترخوان لگائیں, ایک دسترخوان پہ سب بیٹھ کے کھانا کھائیں, دیکھیں محبتیں کیسے بڑھتی ہیں. آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ سے کوئی محبت کا وظیفہ پوچھے بھی تو آپ اس کو یہی کہیں, وہ ذرا کر کے دیکھ لیں. ایسے میٹھا پان اور یہ جو چیزیں جو ٹوٹکے جو پڑے ہوتے ہیں نا کہ لو الائچی لو, پڑھ کے اپنے شوہر کو کھلا دو, شوہر فرما بردار, آپ کا گھر ویدہ ہو گیا. ان تمام سے آپ کی جان چھڑی آئے گی, ان تمام جعلی عاملوں سے, ان تمام لوگوں سے, ان باباؤں سے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہر چیز تمہارے اپنے اعمال میں موجود ہے, ہر چیز تمہارے کردار سے ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہاں تک کہ دین بھی تمہارے کردار سے ہے. دین کردار سے پھیلا, اور جب وقت پڑا, جب ضرورت پڑی تو تلوار باہر نکالی نیام سے. ورنہ زبان, کردار,
اعمال. ہمارا دین ہمیں سب سے پہلا جو سبق دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ تم وہ بات کیا کرو جس پہ تم خود عمل کرتے ہو, اور جس بات پہ تم خود عمل کرتے ہو اور جب وہ تم لوگوں کو تعلیم کرتے ہو تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے, اور جو تم خود عمل نہیں کرتے لوگوں کو بتاتے ہو, لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں. میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو میری بزرگوں کی صحبتوں میں باتیں ہوتی ہیں. میں وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو پورے بزرگان دین نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر کے ان باتوں کو نچوڑ آپ لوگوں کو بتایا ہوتا ہے, ہمیں بتایا ہوتا ہے, ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اچھا, میں آپ تمام لوگوں سے ایک خاص بات یہ کہ ہمارے جو حکمت کا نور جو ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی وہ 20 نومبر ہے. 20 نومبر کے بعد ہمارے ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر کوئی انرول نہیں کر سکتا, پھر کوئی ایڈمیشن نہیں لے سکتا. 20 نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایڈمیشن کلوز ہونے کے بعد پھر جلد ہی اس کی کلاسز بنیں گی اور پھر اس کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com اس پہ آپ اگر تفصیلی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اسپیشلی مجھ سے اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. اپنے مسائل شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لائیو چیٹ 24 گھنٹے موجود ہے, آن ہے, آپ اس میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں. واٹس ایپ آپ میسیج پہ بات کر سکتے ہیں, وہ بھی ویب سائٹ پر ہے. چاہے حکمت کا نور ہو, چاہے تاخیلنگ ہو, اس میں جو بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ویب سائٹ کے تھرو ایڈمیشن لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایڈمیشن اس کے کلوز اب ہونے والے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارے پاس صرف لاسٹ ویک ہے. اس کے بعد ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے تو پھر کسی کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, پھر اس کو نیکسٹ سیزن کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.